بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا واجب الشان اور بابرکت دن آ چکا ہے، جس کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج 23 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی مبارک رات اور جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ جو بندہ آج کے اس خاص دن ایک بار یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا یہ وقت قبولیت کا ہے، اور آج تو 23 رمضان کی وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، آج لیلۃ القدر اور جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ آج ماہ رمضان کے اس بابرکت دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ دوستو، ماہ رمضان جو کہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، جو لوگ اب تک رب کو راضی نہ کر سکے، وہ آج 23 رمضان اور لیلۃ القدر کے اس خاص دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، مگر آج کا دن تو خاص الخاص ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج 23 رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجت کو پورا کرانے کے لیے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجتیں اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج لیلۃ القدر کے اس دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ دوستو، یاد رکھنا کہ 23 رمضان کا یہ دن اور لیلۃ القدر کا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو اس خاص دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ انتہائی طاقتور اور مجرب ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کی 23 تاریخ آ گئی۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اتنی قبولیت والے دن میں صرف 1 منٹ اس تسبیح کو پڑھ لے گا۔ رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، بس اگر آپ ان کی حفاظت کریں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے ہیں۔ ایک افطار کا گھنٹہ، افطاری جلدی تیاری کیجیے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزہ دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی، لہٰذا خود اپنے لیے، عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ ہے۔ خداوند عالم سے خلوت کریں کہ اللہ آواز دیتا ہے کہ کیا کوئی درخواست کرنے والا ہے کہ میں قبول کروں، کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، بس اس وقت تم استغفار کرو۔ تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا۔ یہ اوقات قیمتی ہیں۔ آج 23 رمضان کو ان اوقات کو مزید قیمتی بنائیں، ذکر خدا کریں اور غفلت سے دوری، نماز پنجگانہ اور نوافل بجا لائیں۔ اب گنتی کے دن باقی ہیں اور یہ بہت جلدی گزر جائیں گے۔ ناظرین، اگر میرا بس چلے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں کہ آج مانگنے کی راتیں ہیں،
خزانہ لوٹنے کا دن ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے، آج غیبی مدد اور غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور بزرگوں کے لیے 23 رمضان اور لیلۃ القدر کے اس خاص دن کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ آج جو بھی پڑھے گا، جس مقصد کے لیے بھی پڑھے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری مانگو گے تو مل جائے گی۔ آج وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں یا دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج 23 رمضان کا یہ خاص دن ہے۔ آج آپ مانگتے چلے جاؤ گے اور فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آج من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ اگر آپ قرض جیسے دلدل سے بچنا چاہتے ہو جس نے جینا حرام کر رکھا ہے، تو قرض سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج مکمل نجات نصیب ہو جائے گی۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لاعلاج بیماری میں مبتلا ہے، آج کے دن اپنی بیماریوں کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو 23 رمضان کے اس دن کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا نہ کرائے۔ اس دن مانگنے والے کو فوری طور پر دے دیا جاتا ہے۔ اس دن مانگنے والا منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ آج آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، مگر آج کے دن جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنا نعمتوں کی برسات فرمائے گی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آپ تک وہ اعمال لاتا ہوں جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ زندگی اب موقع دے رہی ہے۔ یہ 23 رمضان کی مبارک گھڑی، اسے ضائع نہ کریں۔ 1 منٹ کی تسبیح ہے، میرے سمجھانے میں وقت لگے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو۔ اگر آج یہ دن جو سال میں ایک بار آتا ہے چھوٹی سی لاپرواہی سے ضائع ہو گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ لہذا میری تمام بہنوں اور بھائیوں، آج رب کی ذات بندے کی اعمال کو نہیں بلکہ اس کی طرف کو دیکھتی ہے۔ جس گھر میں 1 منٹ کی تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ خوشحال ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ مغرب سے پہلے ہر حاجت کو پورا کرا دے گا انشاءاللہ۔ آج کے دن جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے خوشخبری مل جائے گی انشاءاللہ۔ رب کی ذات کہتی ہے، میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ اب یہ نہ کہنا کہ طریقہ نہیں آتا۔ آج ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا اور مانگنے کا بھی طریقہ ضرور بتایا جائے گا۔ 23 رمضان، لیلۃ القدر اور جمعہ کا دن پورا موجود ہے۔ جس کو جب وقت ملے وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں یا سفر میں ہیں، صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد دنیا کا کوئی بھی کام کریں۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کے دن میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کو پسند آ جائے اور سب کے کام بن جائے۔ اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ۔ مولا، آج جو دکھیارے اور پریشان ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما۔ جب اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔
آج 23 رمضان کی اس مبارک گھڑی میں ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر، اور جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی بن مانگے عطا فرما، آمین۔ وظیفہ کا طریقہ یہ ہے، آپ فجر، ظہر، عصر یا مغرب کسی بھی وقت عمل کر سکتے ہیں۔ مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد پڑھیں یا درود ابراہیمی، جو بھی آسان لگے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک مکمل ہوتے ہی اپنے مقصد کی نیت کرے اور ضد کر کے مانگے۔ آج ایک دو نہیں، سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بیٹھے نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ اور ایک بار بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یوں محسوس کریں کہ دنیا سے تعلق ختم ہو گیا اور آپ رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کے 3 ناموں پر مشتمل ہے، یا غنی، یا مغنی، یا اللہ۔ یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ یا غنی وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کراتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ قرآن میں ارشاد ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، لہذا اچھا گمان رکھیں اور یہ تسبیح پڑھیں۔ یا غنی یا مغنی یا اللہ، اس کو محبت اور طرب سے پڑھنا کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ عرش تک جائے، اور 100 دفعہ کی ایک تسبیح کرنی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ دوران تسبیح جو دل میں آئے گا وہ مل جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گی۔ اگر کاروبار میں بندش ہے یا رشتوں میں رکاوٹ ہے تو سورۃ الکوثر اسے ختم کر دے گی۔ اسے صرف 25 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا اور آخری حصہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ میرا رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور شکر سے رزق 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسے بھی 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ فرشتے آسمان سے رزق کے خزانے لے کر آئیں گے۔ آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا اور گر گرا کر دعا مانگ لیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ اے اللہ، ہمیں اس مہینے میں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں شب قدر کی برکت نصیب فرما۔ ناظرین، آج کا یہ دن اور رات ضائع نہ ہونے دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ کا کوئی ایک نام اور آمین ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ آج کے دن کی خاص فضیلت یاد رکھیں کہ آج کی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں ہر طرف برس رہی ہوتی ہیں۔ آج مصلی پر بیٹھ کر جب آپ یا غنی یا مغنی یا اللہ پڑھیں گے تو عرش والا رب آپ کی پکار سنے گا، آپ کے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، آپ کی پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ آج کے دن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج کا یہ عمل زندگی بدل دینے والا عمل ہے۔ اسے پورے یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ کیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بندے کے گمان کے مطابق ہی اسے عطا فرماتا ہے۔ جتنا بڑا آپ کا رب پر بھروسہ ہوگا اتنا ہی بڑی آپ کو کامیابی ملے گی۔ آج کے اس مبارک دن میں
اپنے لیے بھی دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور وسیع رزق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے حالات ایسے بدلیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، آپ کی تمام رکی ہوئی حاجتیں پوری ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ آج کے دن کا یہ خاص تحفہ ضائع نہ ہونے دیں۔ آج 23 رمضان اور جمعہ کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، جھولیاں بھرنے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے نوازتا ہوں، اور آج کا دن تو وہ دن ہے جو فرشتے خود زمین پر اللہ کے بندوں کی دعائیں سمیٹنے آتے ہیں۔ اپنی زندگی کی تمام دکھوں اور تکلیفوں کو ایک طرف رکھیں اور آج کے اس خاص عمل پر توجہ دیں، انشاءاللہ آپ کی تقدیر ایسے چمکے گی کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ آج کا یہ دن دوبارہ نہیں ملے گا، لہذا وقت کی قدر کریں اور مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کو راضی کر لیں، آمین یا رب العالمین۔